کلام الہی قرآن مجید کے سچے قدردان معزز طالبات و طالبین عظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارا یہ قرآنی پروگرام الحمدللہ بتوفیق اللہ کئی مہینوں سے چل رہا ہے۔ اس سلسلے کا آج کا تازہ پروگرام پیش کرنے سے پہلے ہمارے سامعین و ناظرین کرام کی خدمت میں مجھے اپنے سبسکرائبرز کے متعلق کچھ شکایت کرنے کا احساس ستانے لگا۔ ہمارے سبسکرائبرز اس قرآنی پروگرام سے کوئی دلچسپی نہیں دکھا رہے ہیں۔ جب اسکرین پر کچھ نیا منظر یا عجیب نظارہ دکھائی دیتا ہے تو 100-200 افراد دیکھ لیتے ہیں، لیکن جب محسوس ہوتا ہے کہ یہ قرآنی پروگرام ہے تو اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ بڑی مشکل سے 50-60 افراد دیکھ لیتے ہیں، حالانکہ یہ پروگرام 3-4 دن میں ایک بار ہوتا ہے، اور کبھی تو ہفتے عشرے کا وقفہ بھی ہو جاتا ہے، اور جب یہ کلاس ہوتی ہے تو کوئی گھنٹے آدھ گھنٹے کی نہیں ہوتی، زیادہ سے زیادہ 10-12 منٹ کی ہوتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بڑی بے چینی اور بے قراری کے ساتھ اس پروگرام کا انتظار کیا جاتا، اور جب تاخیر ہو جاتی تو درخواست کی جاتی کہ یہ پروگرام جلد سے جلد بھیجا جائے، کیونکہ اس انوکھے پروگرام میں قرآن صرف سنایا نہیں جاتا ہے بلکہ پڑھایا جاتا ہے۔ سننے والے کو پڑھنے کا موقع دیا جاتا ہے کہ وہ سنتا بھی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھتا بھی جائے۔ افسوس کی بات ہے کہ لوگوں کو، عام مسلمانوں کو خالص دینی پروگرام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اگر دلچسپی ہے تو دنیا بھر کی نیوز سے دلچسپی ہے۔ انہیں اس بات سے دلچسپی ہے کہ کسی کے مرنے کی خبر آئے، وہ کسی کے کٹنے پٹنے کی خبر سننا چاہتے ہیں۔ انہیں انتظار رہتا ہے کہ کسی کی لنچنگ کی اور ظلم و زیادتی کی نیوز کا، کوئی تباہی و بربادی کا واقعہ سننے کا۔ وہ چاہتے ہیں کہ کسی کی خودکشی کا واقعہ سنیں، کوئی ایکسیڈنٹ کا واقعہ پیش آئے اور اس میں بے شمار لوگ مریں کٹیں زخمی ہوں، اس کو دیکھیں اور سنیں۔ بس ہمارے خالق، ہمارے مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا اور مرضی کیا ہے، کن کاموں سے وہ راضی ہوتا ہے اور کن کاموں سے وہ ناراض ہوتا ہے، اس کا کلام پڑھ کر سنیں، سمجھیں۔ اس سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، نہ فرصت ہے نہ اس کی خواہش۔ جب پیغمبر علیہ السلام ہمارے خلاف قیامت کے دن اللہ کے پاس شکایت کریں گے کہ اے اللہ، میں نے تو آپ کا کلام آپ کے بندوں تک پہنچا دیا تھا، مگر انہوں نے اس کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، نہ اس کو پڑھا نہ سمجھا۔ یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام کی شکایت سن کر ہم سے پوچھ لیں کہ تمہارے پاس نیٹ پر مختلف چیزیں دیکھنے اور سننے کی فرصت تو تھی، مگر میرا میسیج پڑھنے اور اس کو سننے سمجھنے کے لیے 10-12 منٹ کا تھوڑا سا ٹائم بھی تم نہیں نکال سکتے تھے؟
تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ چلیے توبہ کیجئے اور آپ پڑھنا شروع کیجئے۔ آج کی مجلس میں آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 75 کی تلاوت فرمائیں گے، پھر اس کا مفہوم و خلاصہ سماعت فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ اب آپ اس کو دھیرے دھیرے پڑھتے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز طالبات و طالبین قرآن، آیت کریمہ کا مفہوم سننے سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ سے خطاب فرما کر انہیں سمجھا رہے ہیں اور ان کی تکلیف دفع فرما رہے ہیں، جو یہودیوں کو اسلام کی دعوت دینے سے اور ان کے قبول نہ کرنے سے ان حضرات کو پہنچ رہی تھی۔ وہ یہودی اور اسرائیلی اپنی روایتی چودراہٹ کے احساس کی وجہ سے، ہٹ دھرمی اور خاندانی برتری کے گھمنڈ کی وجہ سے پیغمبر آخر الزماں کی اتباع کے لیے اور آپ کے تابع بننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے۔ ان کا یہ خاص مزاج اور ان کی یہ خبیث فطرت، ان کی نافرمانی اور کٹ حجتی کے سارے واقعات سنا کر بتا کر آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، کیا یہ سب کچھ ان کا حال معلوم ہو جانے کے بعد بھی تمہیں ان یہودیوں سے امید لگی ہوئی ہے کہ وہ تمہارا کہنا مان جائیں گے اور ایمان لے آئیں گے؟ کیا اب بھی تم ان سے پر امید ہو کہ وہ تمہاری دعوت قبول کر لیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے؟ حالانکہ ان سب قصوں سے بڑھ کر ایک اور بات بھی ان سے ہو چکی ہے کہ ان میں کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں جو اللہ کا کلام سنتے تھے تورات کی آیتوں کی صورت میں، پھر اس کو اپنے مقصد اور مطلب کے مطابق بدل دیا کرتے تھے، اور ایسا کوئی نادانی سے نہیں کر رہے تھے بلکہ سمجھ بوجھ کر کرتے تھے، اور اس کا بھی ان کو شعور تھا کہ وہ بہت برا کر رہے ہیں، مگر اپنی کجمزاجی کی وجہ سے سب کچھ سمجھنے کے باوجود اپنی شرارتوں اور نامناسب حرکتوں سے باز نہیں آتے تھے۔ معزز شائقین سچا پیغام، یہاں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس آیت کریمہ میں یہودیوں اور اسرائیلیوں کو اسلام کی دعوت دینے سے روک دیا گیا ہے۔ یہاں بس اتنا کہا گیا ہے کہ ان سے قبول حق کی امید نہیں ہے، جیسے
किसी आम काफिर व मुशरिक को इस्लाम की दावत देकर इस्लाम के मुतालिक समझाकर कोई उम्मीद लगाई जा सकती है, ऐसी नेक उम्मीदें उन खानदानी बातिल परस्त लोगों से लगाए रखना फजूल है। यहाँ यह भी समझ लेना चाहिए कि जो शख्स दावत दीन का काम या इस्लाह उम्मत का काम करता है, चाहे वो मुअस्सिर हो या ना हो, उसकी मेहनत के अच्छे नताइज निकलें या ना निकलें, काम करने वाले को हर सूरत में उसके अपने अमल का सवाब ज़रूर मिलता है। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस अजीम इनकलाबी किताब से ताल्लुक़ पैदा करने और उसके मुताबिक पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस चैनल की पहचान मेरे रब का कुरान है, सबके दिलों की जान मेरे रब का कुरान। सबसे कराइब कर दो अब, बेल आइकन भी दबा दो अब, कर लो सवाब की नीयत आगे भी पहुंचा दो अब। सुनते रहो अब कुरान है सबके दिलों की जान।